ابھی مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت تو کر رہے ہیں، آئس بریکنگ ہوگی، سب کچھ ہو گیا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئیں، ٹھیک ہے جی. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے مطلب آپ کے خیال میں، کیونکہ ابھی تو انہوں نے کلیئرٹی دے دی، کل کلیئرٹی دی ہے کسی نے مجھے، جے یو آئی کے کسی خاتون نے، ایم این اے، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، انہوں نے میرے شو میں کہا ہے کہ جناب ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک، شاید اختر بی بی کی بات کرو، انہوں نے کہا جی ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم مل کے ان کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے عید کے بعد، جیسے کہ پی ٹی آئی والے پلان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں، یعنی کہ جے یو آئی جب بھی سڑکوں پہ نکلی، انہوں نے کہا جی ہم خود ہی نکلیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں نکلے. سو اب اگر یہ سچویشن ہے تو پھر کیا عید کے بعد یہ احتجاج کا جو پلان کر کے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی والے وہ اس کو میچور کر سکیں گے؟ دیکھیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کی سر جو آپ نے بتایا کہ وہ ایم این اے صاحب نے بات کی ہے، میرے خیال میں ان کا ابھی تک کلیئرنس ان کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ دے آر ہے، انڈیسائیڈڈ. انڈیسائیڈڈ ہے. اور مولانا فضل الرحمان بڑے سیریس سیاستدان ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا، میرا ذاتی خیال ہے میں بھی ہو جائے جو بھی پولیٹکس میں کوئی ورق تھا کہ اس اتحاد میں جائیں گے، وہ کیا کر اتحاد میں اس اتحاد میں شاید جائیں، نہ نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اچھا. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہاں. تو انتقام تو ہو رہا ہے روزانہ کی بیس پہ، وہ پاؤں پڑے ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی ٹی اے والے کہ ہمیں اس گرداب سے نکالو. ہاں. یہ وہی لوگ تھے جن کی پرانے کلپ دکھائے نا، کیا بولتے تھے، ادھر بیٹھ کے چھلانگیں لگاتے تھے، اس کرسی پہ چھلانگیں نہیں لگاتے تھے بیٹھ کے. ہاں. تو ذرا ان کو بتائیں کہ وہ چھلانگیں جب لگاتے کم از کم اخلاقی طور پہ تھوڑا معافی تو مانگ چلے لیں. وہ تو جے یو آئی بھی نہیں کرتی نہیں تھی تو ایسے، تھوڑا پی سا ٹی آئی بھی دیکھیں، اگر کرتی آپ تھی. مجھ سے سوال کریں تو میں جواب دوں گا نا، ہاں. جب کچھ بات کریں گے تو اس پہ ہم جب بات پہ ریئیکشن تو ہوگا نا. لیکن وہ اتنا بھی نہیں ہوتا بلو ڈی بلٹ جس طریقے سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور اس کرسی پہ وہ بالکل ان اب سے آپ بیٹھ نہیں جو ہے نا جاتے. پرانے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، وہ ان نہیں تو کے لوگوں نے بھول گیا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے ورکر لیکن سپورٹر کو دیکھیں نہیں بولا چیزیں ہیں ہوگا. کہ اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب اس کیونکہ پی ٹی آئی پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، اپنے نہیں کرتے تو پھر باقی اتحاد کون سا بنے گا. کیا یہ واقعی باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے خیال میں نہیں نکلیں گے؟ اچھا. دوسرا یہ مجھے بتائیں گھر کہ سے باہر تو نکلیں گے، سڑکوں پہ تو نہیں نکلیں ٹھیک ہے، میں دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی کہ سارے جناب چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ عمران خان باہر ہی نہ نکلے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح چلتا رہے کام. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ڈیمیجنگ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ اور جو لوگ اگر اس طرح سوچ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو پی ٹی آئی ڈیمیج ہوگی پھر تو ان کو کیا ہے، الٹیمیٹلی. انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کو کیا کرنا، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کام ہے ان کا. میجورٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج جو آپ کے چینل پہ ہم دیکھتے ہیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو ماضی میں ان پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنے ہی سنسیئر تھے، اتنے ہی نظریاتی تھے جتنے وہ آج نظر آ رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. نہیں تھے کہ نہیں تھے. اچھا تھوڑا سا وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا خیر رہ کر گیا. لیں بس. نہیں خیر نہیں ہے نا، پھر تسی دوڑنے کے چکر پہ جاؤ گے نا، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے شو دا، تو وائنڈ اپ کرنا ہے جلدی جلدی اگلے سے. پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام کر لیں گے، چلو اس طرح کر لیں گے، اگلے پروگرام کر لیں گے. ابھی پولیٹیکل سچویشن اسی طرح رہے گی آپ سمجھتے ہیں میں عید سمجھتا کے ہوں بعد؟ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اکانومی بہتر ہو رہی ہے، چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ایسا ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیک آف والا سسٹم وہ چل رہا ہے میرے خیال سے، میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور بھی جو پالیسیز بن رہی ہیں بڑی اچھی پالیسیز ہیں، اور جو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اس میں اگر دیکھا جائے تو کئی پالیسیز ایسی بنی ہیں جو کہ بہتر ہے، اچھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے یا ہو سکے گی؟ دیکھیں کچھ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکے گی، کچھ پہ نہیں ہو سکے گی. دوسری آپ پالیسی یا بلز یا چیزیں جو حکومت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ چیزوں پہ اعتراضات ہیں، اور ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا اپنے حکومت کو جو پی ایم مسلم ایل لیگ نون کو. کہ یہ چیزیں اس پہ ہماری ریزرویشن. اور جب نارملی یہ جب بل یا چیزیں کرتے ہیں ہماری پارٹی کی یہ ریزرویشن ہے پارلیمانی پارٹی کی کہ وہ آن بورڈ نہیں ہوتے بہت سی چیزوں پہ، تو اس پہ بھی جو ہے وہ میکینزم شاید کوئی اس پہ بنائے. لیکن آئی ایم ایف دیکھیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی ایم ایف نے آپ کو کہہ دیا کسان پہ ٹیکس لگا دیں، ٹھیک ہے، ٹیکس لگی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اگر میں افورڈ نہیں کر سکتا میری بجلی کاٹ دیں لیکن میں بجلی تو نہیں دے سکتا بل. ایک سفید پوش بندہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک زمیندار جس کے پاس آپ روزانہ کی بیس پہ تیل مہنگا ہو رہا ہے، کھاد مہنگی ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور ان کی فصل کے ریٹ اگر گندم اور گنا اور چاول کے ریٹ نہیں بڑھ رہے ہیں، وہی ریٹ ہیں، تو وہ کہاں تک وہ مطلب ہے کہ اپنے مشکل سے اپنے گھر چلا سکتے ہیں، وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے. پھر وہ اس پہ پھر وہی چیز ہو جائے گی دیکھیں کہ آپ جو اس لوگ پہ کوریڈورز آف پاور میں دیکھیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں امپلیمنٹیشن نے یہی دیکھیں کرنا ہے نا. اس پہ امپلیمنٹیشن یہ ہے نا کہ میں آپ کی زمین فار ایگزامپل ضبط کر لوں گا، ٹھیک ہے، حکومت کر لے گی نا ضبط، یہی کچھ ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو اس زمین کا کیا بنے گا. حکومت کی یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ زمین کو کاشت کر سکیں گے، یا جا کے ادھر آپ نے جا کے ڈی خان اور بنو اور لکی مربت اور کوٹ میں جا کے یہاں سے صوبائی حکومت جائے گی زمین کاشت کرے گی. مطلب ایسی چیزیں ہمیں بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہمیں بھی ٹھیک ہے ایم ایف کا بھی پریشر ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی معیشت آپ کی زمینداروں پہ کھڑی ہے، آپ کے آپ زرعی ملک ہیں ٹھیک تو آپ کے میں تھوڑا سا ویری کوئکلی آئی جمپ ٹو دی ادر کویسچن.